حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک کے باہر میں سوتا تھا۔ میں کس لیے سوتا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھیں گے، شب بیداری کے لیے اٹھیں گے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کا سامان، مسواک ہو گیا، کنگھا ہو گیا، یہ چیزیں میں اپنے پاس رکھتا تھا، تاکہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں میں حضور سے پہلے بیدار رہتا تھا اور یہ سارا سامان تیار کر کے رکھتا تھا۔ ایک دن، کافی دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس غلام کی خدمت کو دیکھا، حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ فقال علی سل، فرمایا مجھ کو سل، مانگ، اے ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ نہ مانگ یہ مانگ، بلکہ مطلق فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ فقلت، میں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت آج جوش میں ہے، تو پھر میں نے بڑی قیمتی شے مانگی۔ وہ کیا تھی؟ میں نے کہا اسألک مرافقتی کا فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے جنت میں آپ کی مرافقت کا، آپ کی رفاقت کا، جیسے یہاں غلامی کر رہا ہوں وہاں غلامی کرتا رہوں آپ کی، میں آپ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ، کہ اس کے علاوہ بھی ہے؟ فقلت ہوا ذاک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بس یہی ہے، میں نے آپ سے یہی مانگنا تھا، مانگ لیا۔ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا بس پھر تو میری مدد کر کثرت سجود کے ذریعے سے، زیادہ شب بیداری کر، زیادہ سجدے کر، نمازیں پڑھ، تو اس شے کے ذریعے میری تو مدد کر، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ پاک سے تیرے لیے سوال کروں اور جنت میں تو میرا رفیق ہو جائے، جنت میں تو میرا خادم ہو جائے اور میرے ساتھ جنت میں رہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ دامن ہی میرا تنگ تھا، حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دامن ہی میرا تنگ تھا، کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضور غزالی زماں راضی دوران سیدی مرشدی حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ابھی نوجوان ہیں اور نئے نئے فاضل ہوئے ہیں دورہ حدیث کر کے۔ حزب الاحناف لاہور میں بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پر اس کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا۔ اس جلسے کی ایک تقریب میں سٹیج پر بے شمار علماء بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ ترین شیوخ اور علماء کا جمع غفیر تھا۔ حضور غزالی زماں راضی دوران، آپ نئے نئے آپ فاضل ہیں، آپ وہاں پر تقریر فرما رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ تقریر کر رہے تھے، ایک خط آپ کے پاس آیا، اس خط میں لکھا تھا کہ میں ہندو لڑکی ہوں اور اس وقت جو خطاب کر رہا ہے وہ میرے اس سوال کا جواب دے، اور اگر صحیح جواب دے دیتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ دینا اسی نے ہے جو اس وقت سٹیج پر کھڑا ہے، اور اس وقت حضور غزالی زمائی خطاب فرما رہے تھے۔ اس ہندو لڑکی نے کہا میرا گھر بالکل اس مدرسے کے قریب ہے۔ ایک عالم صاحب آپ سے پہلے تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صفات محمودہ عطا فرمائی ہیں
وہ اتنی اعلیٰ شان حضور کو عطا فرمائی ہے کہ جتنی حضور کو وہ دی ہیں اور کسی کو نہیں دی۔ حضور جیسی سخاوت کسی کی نہیں ہے، حضور جیسی عدالت کسی کی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حیا کسی اور میں نہیں ہے۔ حضور پیکر حیا بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیکر سخا بھی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر آپ کہتے اے مسلمانوں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اگر سخاوت میں بہت اعلیٰ ہیں، ان جیسی سخاوت کسی اور کی نہیں ہے، تو میرا ایک سوال ہے، جو حاتم طائی تھا، بت پرست تھا، عرب کا بہت بڑا سخی انسان تھا، اس کے 7 دروازے تھے، اور 7 دروازوں میں سے ایک فقیر آتا مانگتا، حاتم طائی اس کو دیتا، وہی فقیر دوسرے دروازے سے آتا، حاتم طائی اس کو پھر دیتا، وہی فقیر پھر تیسرے دروازے سے آتا، حاتم طائی اسے پھر دیتا، حتیٰ کہ مسلسل وہ 7 دروازوں سے آتا، وہ حاتم طائی دیتا رہتا تھا، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا تھا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہارے نبی واقعی اتنے بڑے سخی ہیں، حاتم طائی سے بھی بڑے سخی ہیں، تو پھر یہ بتاؤ ان کا تو ایک ہی دروازہ تھا، ان کے تو 7 دروازے نہیں تھے۔ اگر تم میری اس بات کا جواب دے دو اور حاتم طائی سے سخاوت میں اپنے نبی کی افضلیت بتا دو تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ جب اس نے یہ بات کہی، اب آپ نے خط پڑھا اور جواب بھی آپ نہیں دینا تھا، بڑے بڑے شیوخ علماء بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حضور غزالی علماء ابھی نئے نئے فاضل تھے، بڑے بڑے شیوخ علماء سٹیج پر بیٹھے ہیں، ان کا جمع غفیر تھا، تو ان علماء کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جواب کے دینے کے اندر کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، جس کی وجہ سے پورے اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر تہمت لگ جائے، ہم ہار جائیں۔ ان کو یہ ڈر لاحق ہوا، لیکن حضور غزالی زمان کا یہ کمال تھا، اور آپ کو اللہ پاک نے علم لدنی و عطا فرمایا تھا، مشکل سے مشکل سوال ہوتا آپ مسکرا کر بڑی ہی جلدی چند منٹوں سیکنڈوں میں آپ جواب دے دیا کرتے تھے۔ حضور غزالی زمان نے وہ جواب دیا کہ جتنے اس وقت کے علماء بیٹھے تھے سب حیران ہو گئے، اور غزالی زمان کی علمی شان اور وجاہت کے قائل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، تم نے کہا کہ حاتم طائی کے 7 دروازے ہیں، اور 7 دروازوں سے حاتم طائی عطا کرتا رہتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دروازہ ہے۔ حاتم طائی کے 7 دروازے کیا، اگر 100 دروازے ہی کیوں نہ ہوتے، وہ سائل 100 دروازوں سے آتا رہتا۔ حاتم طائی کے بخل اور حاتم طائی کی کنجوسی کی دلیل ہے، کیونکہ اس نے پہلی بار ہی سائل کو اتنا تھوڑا دیا ہے کہ سائل کی جھولی نہیں بھری، وہ دوسرے دروازے سے آ گیا لینے کے لیے، پھر دوسرے دروازے سے آیا، حاتم طائی نے پھر اتنا تھوڑا دیا کہ اس کی جھولی نہیں بھری، پھر وہ تیسرے دروازے سے آیا، حاتم طائی نے پھر اتنا تھوڑا دیا کہ اس کی جھولی نہیں بھری۔ اگر فرض کرو اس کے 100 دروازے بھی ہوتے، حاتم طائی کتنا دے دیتا؟ حاتم طائی کے پاس کیا ساری جہان کی نعمتیں تھی؟ نہ تھی، لیکن میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ جتنا کچھ عطا کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جہانوں کی نعمتیں ہیں، اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور حضور کا ایک ہی دروازہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، آپ نے پھر یہی حضرت ربیعہ والی حدیث پڑھی، حضور فرما رہے ہیں سل، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ ایک ہی سوال تھا، حضور نے کہا اس کے علاوہ بھی مانگ۔ حضور نے اتنی جھولی بھری کہ حضرت ربیعہ کو پھر مانگنے کی حاجت اور طلب ہی نہ رہی۔ یہ جواب سن کر وہ ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی، اور علماء جو ہیں وہ بہت خوش ہو گئے، حضور غزالی زمان کی علمی وجاہت اور شان کے قائل ہو گئے۔